الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، جنازے کے احکام و مسائل میں تدفین کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ قبر بنانے کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احفروا واعمقوا واوسعوا واحسنوا، قبر گہری، کشادہ، وسیع اور صاف ستھری بنائیں۔ قبر کو خوب گہری اور کشادہ اور وسیع اور صاف ستھری بنائے۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، 2013 نمبر اور 2012 نمبر کی، اور صحیح حدیث ہے۔ لہذا قبر بنانا افضل ہے۔ لحد یہ ہے کہ ایک صندوق نما مستطیل شکل کا گڑھا کھودنے کے بعد اس کے اندر قبلہ کی طرف ایک بغلی قبر کھود دی جاتی ہے جس میں میت رکھی جاتی ہے، اس کو لحد کہتے ہیں، بغلی قبر۔ ایک گڑھا ہم نے کھودا بالکل سیدھ میں، پھر قبلہ کی طرف، قبلہ کی دیوار میں ایک جو ہے اور طاق نما جگہ کھود دی گئی، اتنی کہ اس کے اندر میت کو اندر ڈال دیا جائے، اور پھر اس کے اندر لٹا کر اب مٹی ڈال دی جائے تو زیادہ محفوظ میت رہتی ہے اس کے اندر۔ لیکن ہر مٹی میں یہ قبر نہیں بن پاتی ہے۔ لحد، بغلی قبر جس کو کہتے ہیں، اسی مٹی پر یہ بنتی ہے جو پختہ ہو، اور ایسی مٹی اور ایسی بھربھری اور فسفسی جگہ جہاں کی کھودتے وقت مٹی ادھر سے ادھر سے گرتے چلی جا رہی ہے، تو اس میں یہ ممکن نہیں۔ تو ایسی صورت میں ایک گہرا گڑھا کھود دیا جائے، تھوڑا وسیع بھی ہو اور کشادہ ہو اچھی طرح، اور پھر اس کے اندر اچھی طرح صاف ستھرا کر کے سیدھے قبر کو اس کے اندر اتار دی، قبر میں میت کو اتار دیا جائے، اور پھر اس کو لکڑی وغیرہ سے، یا آج کل پتھر لگاتے، خیر پتھر سے تو گریز کرنا چاہیے، لیکن مشکل کیا ہے کہ پتھر کے علاوہ اور کوئی چیز ٹک ہی نہیں سکتی، تو اسے پتھر لگا کر اوپر سے مٹی ڈال کر اس کو پاٹ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یو پی وغیرہ میں لکڑیاں جو ہے اس طرح لگا دی جاتی ہیں، پہلے گہری قبر کھودی گئی، پھر اس کے اندر چھوٹا سا حصہ کھودا جاتا ہے، اس میں میت کو لٹاتے ہیں، اور اوپر کے حصے میں ایسے ایسے لکڑیاں ڈال دیتے، پھر اس پر مٹی ڈال دیتے۔ بہرحال جو بھی ہے، بغلی قبر یعنی لحد کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ قبر جب کوئی بنا رہا ہے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ احفروا واعمقوا واوسعوا واحسنوا، گہری، کشادہ، وسیع اور صاف ستھری قبر بنائی جائے۔ اگر زمین نرم ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے لحد بنانا مشکل ہو تو شق بنانا بھی جائز ہے۔ شق یہ ہے کہ ایک صندوق نما مستطیل شکل کا گڑھا کھود کر اس کے اندر پھر اسی طرح کا ایک چھوٹا گڑھا کھودا جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں زمین زیادہ نرم ہونے کی وجہ سے چھوٹے گڑھے کے بجائے اس میں دیواریں کی جاتی ہیں تاکہ اس کے اندر میت رکھ کر اسے بند کیا جا سکے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی کیفیت کے بارے میں فرماتے ہیں، شق لحدہ رجل من الانصار وهو الذي يشق لحود قبور الشہداء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد کو ایک انصاری صحابی نے کھودا جو شہیدوں کے لیے لحد قبریں کھودتا تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، ابن حبان میں آئی ہوئی ہے، ابن ماجہ میں بھی 1558 پر 1557 پر حسن لذاتی ہی ہے۔
تو گویا لحد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور آپ کی قبر بھی لحد نما ہی بنائی گئی تھی۔ یہ دونوں شکلیں جو یہاں بتائی گئی ہیں، دونوں شکلوں پر اپنے اس حیدرآباد میں کہیں بھی عمل کرتے نہیں دیکھا۔ نہ تو اس طرح سے کوئی قبر بنتی ہے کہ پہلے ایک گڑھا اس طرح کھودا جائے، پھر اس گڑھے کے اندر ایک گڑھا کھودا جائے اور اس میں میت کو رکھ کر یہ جو باہر کی دیواروں میں جگہ ہے اس میں جو ہے لکڑیاں لگا دی جائیں، اوپر مٹی ڈال دی جائے، اور یا تو جو ہے گہرا گڑھا کھود کر قبلہ کی طرف ایک تاقچہ جیسا میت کے جسم کے اعتبار سے کھود دیا جائے اور اس میں میت کو ڈال دیا جائے اور پھر مٹی ڈال دی جائے۔ یہاں شاید جگہ کی قلت کی وجہ سے یہ بات ہو سکتی ہے، یا جو ہے قبرستان کی مٹی چونکہ ایک کے اوپر ایک ڈالتے جاتے ہیں تو وہ اس کی متحمل نہیں ہوتی کہ گڑھا کھود کر پھر اس کے اندر اور گڑھا کھودنے کے لیے پہلا گڑھا زیادہ وسیع کھودنا پڑے گا، اس سے قبر باہر سے بہت بڑی نظر آئے گی، اور جگہ چونکہ شارٹ ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو نہیں بنا پاتے، تو ایک گڑھا ہی کھود دیتے ہیں، میت کو ایک کنارے لٹا کر ایک دیوار نما پتھر جو ہے ادھر سے ادھر لگا کر اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں۔ بہرحال سنت طریقہ اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ لحد بنائی جائے، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ صندوق میں ایک قبر جو گڑھا کھودا گیا اس میں جو صندوق بنایا جاتا ہے، اگر وہ بھی نہیں تو اب جس قدر بھی ممکن ہو، جیسے بھی ممکن ہو، بہرکیف میت کو دفن تو کرنا ہے۔ تدفین کے آداب: اگر ضرورت ہو تو میت کے سر کے نیچے نرم پتھر یا مٹی وغیرہ بطور تکیہ رکھی جا سکتی ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر کے نیچے نرم پتھر رکھا تھا۔ الطبقات الکبریٰ لابن سعد میں یہ بات آئی ہوئی ہے 110 111 نمبر پر، اور اس کی سند صحیح ہے۔ قبر میں کوئی چادر وغیرہ بچھانا بھی جائز ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں سرخ چادر بچھائی گئی، مسلم شریف کے حدیث سے 967 نمبر کی۔ وہ چٹائی جو ہم لے جاتے ہیں کھجور کی اوپر بچھا کر، ضرورت ہو تو اس کو نیچے قبر میں ہم بچھا کر اس کے اوپر میت کو لٹا دے سکتے، لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی چادر لے جائیں، جو بھی چیز لے جائیں، وہاں قبر کھودنے والے جو گورکن ہیں وہ اسی چادر اور اسی چیز کو ہی لپیٹنے سمیٹنے کے لیے پہلے سے تیار رہتے، ان کا بس چلے تو شاید میت کی کفن بھی اتار لیں۔ وہ جو چادر اوپر ڈالی جاتی میت کے ایک اور اس کے نیچے بچھائی جاتی، جیسے آپ قبر ستان پہنچے اور میت کو اٹھا کر آپ ڈالے قبر میں، ویسے ہی قبر کھودنے والا وہ چٹائی وہ چادر سب کھینچ کے باندھ کے رکھ لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ میرا حق ہے۔ بہرحال لوگوں کا بھی حال یہی ہے کہ وہاں سے کوئی چیز مس ہے تو اس کو چھونا بھی گوارا نہیں کرتے، یہی پھینک دو، کہاں کی بلا مردے سے گھر میں آ جائے گی۔ لیکن ضرورت محسوس ہو تو مٹی کبھی کبھی سنگلاخ رہتی ہے، اس میں سنگریزے رہتے ہیں، پتھر رہتے ہیں، ضرورت ہو تو ایک چادر نیچے بچھا دی جا سکتی، کوئی حرج نہیں۔ خاص کر کے جو کھجور کی بنی ہوئی چٹائی ہم لے کر جاتے ہیں یا عام چٹائیاں جو ہوتی ہیں ان کو بچھا کر اس پر بھی میت کو ہم لٹا سکتے، کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر کے نیچے چادر بچھائی گئی۔ بعض کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، لیکن میرے علم میں خاصہ کی کوئی دلیل نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص تھا، لیکن اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ میت کو قبر کے پاؤں والی جانب سے قبر میں داخل کریں، یعنی پہلے میت کا سر داخل کریں پھر پاؤں۔ سیدنا عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ نے الحارث کو قبر کے پاؤں والی جانب سے قبر میں داخل کیا اور فرمایا یہ سنت ہے۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے 3211 نمبر کی۔